الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جو یکم نبوی کو حکم ہوا۔ دوسرا اقامت الصلاۃ ہے، یہ 2 ہجری کو حکم ہوا۔ پھر صوم رمضان ہے، یہ بھی 2 ہجری کو فرض ہوا۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی 2 ہجری کو ہی ہوا۔ حج کا فریضہ 9 ہجری کو انسان پر، مسلمان پر فرض ہوا۔ کیونکہ بات رمضان کی کرنی ہے، قرآن پاک میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں رمضان کا نام آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن دستور العمل برائے انسان ہے، لہذا اس کی خوشی میں کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کا دستور العمل جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ کی ذات نے اسی مہینے کے شکرانے کے لیے انسان پر روزے فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اہل ایمان، اور بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض ہوئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ویسے رمضان کا لفظی معنی ہے گرمی کی شدت، شدت حرارت۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام، جب نماز کا حکم ہوا تو نماز کے ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی ادا کرنے کا ہے، حج کی فرضیت اس کے بھی ادا کرنے کا ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے فرضیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے لفظ سے کتب کہہ کر اللہ کی ذات نے اس کا آغاز کیا یا فرض کیا۔ یہ اصل میں ایک ڈگری ہے، مستند بات ہے کہ آپ کو ایک سند قرآن پاک کے الفاظ میں مل رہی ہے، قرآن پاک کے اوراق میں مل رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام۔ اور کتبہ کا تعلق آپ معمولی نہ سمجھ لینا۔ نماز، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب انسان پر فرض ہیں، مگر روزہ اس کی اہمیت یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، اور اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ سال بھر میں آدمی نمازیں پڑھتا ہے، عین ممکن ہے اس میں ریاکاری آ جائے، حج کرتا ہے، عین ممکن ہے اس میں ریاکاری آ جائے، زکوٰۃ دیتا ہے، عین ممکن ہے اس میں ریاکاری آ جائے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا انسان اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، حالانکہ باقی چیزوں کی جزا اللہ نے ہی دینی ہے۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء۔ جیسے ہی چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند دکھائی دیا، جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تاکہ روزہ دار جو ہے
یہ اپنے جنت میں داخل ہونے کے مقام بنا لیجیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، ہم نے اس کے جہنم کے دروازے جو ہیں اس کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہو، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتا ہو اور پھر جہنم میں داخل ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اعمال سوء سے بچاؤ کے لیے اللہ کی ذات نے کیسا انتظام کیا ہے۔ فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ان کے پاؤں میں سلاسل زنجیریں پہنا دیتے ہیں۔ اور پھر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ انسان کی زندگی 20 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال کا ہو گیا ہے انسان، اب اس نے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے رکھے، صرف ایک ایمان کو اپنے قائم رکھتے ہوئے اور دوسرا اللہ سے اجر اور ثواب لینے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رات کا قیام کرتا ہے، رات کے وقت جاگتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کرتا ہے، راتیں رمضان کی جاگ جاگ کر کاٹ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی رمضان المبارک میں ایک رات، جس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کو پایا، اس کے بھی ایسے ہی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا، اللہ کی ذات نے قرآن کو بھی اور رمضان کے روزے کو بھی قیامت والے دن جو ان دونوں کے قائم کرنے والا ہوگا، ان دونوں کو اپنانے والا ہوگا، اس رمضان کے روزے کو اور قرآن کو اس انسان کے لیے شافع کی حیثیت دی ہے کہ وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اس کے لیے، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔